اللہ کی رحمت سے کبھی محسوس نہ ہونا. یہ نہیں سمجھنا کہ اتنے گناہ ہیں کیسے معاف ہوں گے. اللہ آپ کو کرو توبہ اور استغفار کرو, سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ معافی نہ کیا سارے گناہ. ایک نو ہو غفور رحیم, یہ کہ وہی تو ہے صحیح معنوں میں معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا. لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. انیبوا الی ربکم, اب جو ہے اپنا رخ کر لو اپنے رب کی طرف سے, پالنہار کی طرف. اب وہ یہ جو زیارتیں اور درگاہ اور بابا اور کاکا اور غیر اللہ ہے, اب ان سے ہٹو, ان پر چھوٹو اور آؤ اپنے رب کی طرف. توبہ کر کے پلٹو. یہ تو اپنا نظر بدلی اور اپنے کام بھی بدلو. یہ عرس اور میلے یہ چھوڑو, بل تسلمو, اور جھک جاؤ اپنے مالک کے سامنے. من قبل, اس سے پہلے. اب انتظار کا موقع نہیں. دل میں اگر نرمی پیدا ہوئی ہے, بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو اس کے بعد دیر نہ کرو. اس سے پہلے یہ یاد ہے تم عذاب کہ تم دیر کر دو اور اللہ کا عذاب تم پر پر سے موت آ جائے. یہ اللہ کو بتا تم بلا ضرور کہ جب وہ عذاب آ جائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, یا زندگی کا موقع ختم ہو جائے اور موت آ جائے, تو اس کے بعد پھر کہیں سے مدد نہیں. بس دل میں آیا ہے توبہ کر کے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر مالک فرماتا ہے اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کر لو جب ایمان میں کوئی کمی کمزوری اور نہ دکھاؤ. کافر اگر زور والے ہیں, طاقت والے ہیں, تکلیف دے سکتے ہیں, پہنچانے کی ہے, بڑے دنیا میں خوفناک مشہور ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا خوف نہ کرو. ایمان کے معاملے میں اور ایمان کو بیان کرنے کے معاملے میں خوف نہ کرو. فرمایا کل اللہ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حالات تو دیکھنے میں بہت خراب معلوم ہوتے ہیں. کوئی ایمان کا اقرار کرتا ہے تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, پتھراؤ ہوتا ہے, خون کی پیاس میں زبانوں یہ اپنے تانوں سے لگانے لگتے ہیں. یہ کافر چاہتے ہیں کہ تعویذ کے بجائے ان کے باباؤں کی کوئی بات مان لیں آپ. فرمایا کچھ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ حالات کچھ ہوں, آپ میں جھونکا جا رہا ہو, تب بھی ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہیے. میں کل ان سے کہیے آپ کو یہ سخت پریشان کر رہے ہیں, سخت دشمنی ہے, خون کے آپ کے پیاسے ہو رہے ہیں, ان کی عورتیں گودے پھیلا پھیلا کر آپ کے لیے بددعائیں کر رہی ہیں, کچھ پرواہ نہیں. ایمان کے اظہار میں بیان میں کبھی کوئی کمی نہ ہونا چاہیے. کل ان سے کہیے اب غیر اللہ ہی کام کروں آپ ان جو کیا کہ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو دیش نکالا دینے کی تیاری ہے کہ جن کو حوش کی طرف ہم پھینک دیں گے. فرمایا تم سمجھتے ہو کہ اس ذاتی اور ظلم کے بعد میں ایمان سے پھر جاؤں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار بھی ہونے لگے گی. بول کہہ دیجیے ان سے اپا غیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ نہیں. تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے باباؤں کو مان لو تو اس کے بعد ہم یہ سختی نہ کریں گے. تو ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں, تم مجھے حکم دیتے ہو آبدو کہ میں ان کی بندگی کروں, ان کو پکاروں, ان کی یہاں ملا لوں, ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں. تم یہ چاہتے ہو اب تم میری جان چھوڑو گے, میرے ساتھیوں کو بنا دو گے. فرمایا یہ بات آبدو ایھا الجاہلون, سن لو, تم اگر یہ سمجھتے ہو جاہلو کہ تمہارے زور سے, تمہاری طاقت سے, تمہاری دشمنی سے میں ڈر جاؤں گا, تمہارے روب میں آ جاؤں گا, تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہرگز کرنے تم جاہل لوگ ہو, کچھ نہیں طاقت والے نہیں. اس لیے کہ لقد اوحی الیک, اور ان سے کہیے یہ اس وجہ سے شرک ایسی چیز ہے کہ شرک کے بعد پھر کہیں خیر نہیں. ان سے بتائیے کہ وہ لقد اوحی کہ میرا مالک یہ فرما رہا ہے کہ وحی کی گئی ہے الیکا, یعنی آپ کی طرف, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور صرف یہ نہیں آپ کی طرف ہو بلکہ جتنے لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں, انبیاء آئے ہیں, رسول آئے ہیں, اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ شرک کتنی خراب چیز ہے, ہر ایک کو وہی سے ہوشیار کیا ہے کہ نہیں اشرکتا, دیکھنا شرک کبھی نہ ہونے پائے, تم اللہ کی عبادت میں صحیح. لیکن دنیا کو بتانے کے لیے نہیں اشرکتا کہ میرے نبی اگر کہیں تو نے اللہ کے ساتھ کسی بابا اور کاکا, کسی حضرت اور پیر, کسی پیغمبر اور شہید کو اللہ کی ذات
والے رہیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور انجام یہ ہوگا کہ بالکل دیوالیے ہو کر تم ہمارے پاس شرک کے بعد کوئی عمل نہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بل اللہ فاعبد، کہ نبی ہر ایک سے ہم نے کہا ہے آپ سے بھی یہ کہ صرف مالک کو، اکیلے ایک مالک کی غلام کرو. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. اور جو اس نے ایمان کی دولت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کے احکام کی بجاوری میں اور آگے بڑھ جاؤ. شکریہ کا آخر فرمایا اس لیے کہ آخر میں انجام صرف دو ہونے والے ہیں. سارے لوگ دو جگہوں پہ جائیں گے، اس کے علاوہ. اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور یہ سردار جو آج بہت این رہے ہیں، بہت شان دکھا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، مسلمان کو، مومن کو پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کی کمائی کے اوپر سختی کرتے ہیں، جسم جان کو لہو لہان کر رہے ہیں. فرمایا تو بتا دیجئے یہ سن لے کان کھول کر کہ دو ہے نتیجے. اور ان کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. یہ کافر ہے، چاہے دولت والے ہوں، طاقت والے ہوں، آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ پست اور بے بس ہو کر یہ جا رہے ہوں گے، ہکائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. آپ انجام یہ ہے 10-20-50 سال کے یہ مزے اڑا لیے یہاں پر، اب ہمیشہ ہمیشہ ورنہ یہاں تو یہ درگت ہے. اور جب جہنم کے پاس پہنچیں گے حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ حاملے ہوئے جا رہے ہیں جانوروں سے بھی بدتر. اور جب جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے فتحت ابوابها، جیل خانوں کی طرح سے جب قیدی آ جاتے ہیں تب دروازہ کھلتا ہے. فرمایا جب یہ پہنچیں گے تو وہاں پر جو فرشتے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولیں گے اور ان سے کہیں گے وقال لهم خزنتها، اور زبان سے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تین چیزیں پوچھیں گے ذلیل کہ تم یہاں جہنم میں کیوں آئے؟ کیا غفلت میں مار دیے گئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ ان کی بات تم تک نہیں پہنچی؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ حکم دیتا ہے. اور کیا وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا تم کو ڈرایا نہیں تھا لقاء یومکم ھذا، کہ ایک دن جو ہے اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے اور بھگتان بھی بھگتو گے اگر بات نہ مانو گے. قیامت کا دن اور آج کے دن سے کیا تم کو ہوشیار نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت یہ کافر ایسے پست ہوں گے کہ بالکل سر ڈال دیں گے، گلے ڈال دیں گے کالو. اور جو آج یہاں سرداری کے شان میں سینہ پھیلا رہے ہیں وہاں ان کی آنکھ ملانے کی جرت نہ ہوگی اور چپکے سے کہیں گے کالو بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب. کیوں نہیں بھائی، ہم کو بات بھی پہنچی تھی، قیامت کا ڈراوا بھی دیا گیا تھا، سب کچھ بات پہنچی تھی، لیکن ہم متوالے بنے رہے اور آخر کار ہمارے اوپر اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا. یہ ہماری خود اپنی ہے، ہم نے سب کچھ سنا. اور اس خیال سے کہ شاید فرشتے داروغہ ہے یہاں پر کچھ نرمی کرتے ہیں. فرمایا نرمی کرنے کے بجائے وہ فرشتے ایسے تنخو ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھو، قیلت خلو ابواب جہنم، جاؤ داخل ہو جاؤ اپنا مکارو جہنم کے دروازوں میں، اور خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. آپ تمہارا کھانا اوڑھنا بچھونا ہے، تمہارا بستر ہے، اسی کو کھاؤ اسی کو پیو. آپ اگر کھال جل جائے تو اس کے بعد نئی کھالیں بنتی رہیں گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کھال جلی پگھلی دوسری کھال بن گئی تاکہ برابر لگا صاف وسقوا ماء حمیما فقطع. پانی مانگے تو زبردستی پلایا جائے جہنم کا ابلتا ہوا پانی، پیٹ میں پینے کے بعد ادھوریاں کاٹ کر باہر نکال دی جائے. نہ یہ ہوتا رہے گا. جاؤ اس کے اندر تو 20 مسل کیا برا ٹھکانا ہے، کیسا برا انجام ہے. تکبر کرنے والے جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کو اکیلا نہ مانا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر نہ چلے اور اپنے بڑوں کی اپنے گمراہ کرنے والوں کی بات مانی، اپنے باباؤں اللہ کے گھر کی طرح سے باباؤں کے گھر کو بنایا اور نظر نیاز جو عبادت ہے اللہ کی بجائے غیر اللہ کی ان کو پکارا، ان کے داسی بنے، ان کے دنڈوت، ان کی پوجا، ان کا پرساد کھایا، تو ان کا یہ ٹھکانا ہے اور یہ کیسا ہوگا؟ بلوان کو آج عرب والوں تم دلیل سمجھتے ہو، پیسے پیسے کا محتاج سمجھتے ہو، جن کو مارتے ہو کہتے ہو یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، باپ دادا ہم مسلمانوں سے الگ کر رہے ہیں، فرمایا ان کا حال جانتے ہو کیا ہوگا؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ یہ بھی لے جائے جائیں گے الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو بھی لے جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ، اپنے اعمال اور ایمان کی جو باریکی عظمت کے لحاظ سے ان کے بھی گروہ ہوں گے، بہت آگے والے ان کے بعد ان کے بعد۔ لیکن جب یہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو یہ نہیں کہ اب کھلوایا جائے جیل خانے کی طرح سے، بلکہ ایک میزبان ہے جس نے بنایا ہو وہ خود کھڑا ہو یا اپنے کارندے لگا دیے ہوں کہ یہ آ رہے ہیں مسافر کے نام، فرمایا کہ جب وہاں یہ پہنچیں گے تو اس کے بعد اس کا حال یہ ہوگا حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے وہ فتحت ابوابها، اس حالت میں پہنچیں گے کہ پہلے سے جنت کے دروازے ان کی پیشوائی کے لیے کھلے ہوئے وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم کیسے پاک باز تھے، کیسے پاک باز آئے ہو؟ اب کیا ہے بس گروا یہ تمہاری اپنی بادشاہی ہے، داخل ہو جاؤ خالد ہمیشہ، اب تمہاری نعمتوں میں کبھی کمی نہ آئے، اب ہر روز تمہاری جوانی میں نیا نکھار ہوگا، تمہاری خوشی میں اور اضافہ ہوتا ہے، اب جو تم چاہو گے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، اب تمہارے دل میں زبان سے نہ کہو کوئی خواہش آ جائے، کوئی طلب ہو، مالک فرماتا ہے تم زبان سے کچھ کہہ دو وہ پوری ہو جائے گی، اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم مہمان ہو اپنے مالک کے، مالک جو تمہارا کوئی مہمان آ جائے تو جان لگا لیتے ہو، کچھ تو کچھ چاہے غریب ہو تب بھی فرمایا اس کے پاس سب کچھ ہے، اب تم ہمیشہ اس کے مہمان ہو، تمہیں اب اپنے لیے کچھ نہ کرنا پڑے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان سے جنتیوں کی منشا چلے گی، ان کی مرضی خالدین ہمیشہ رہیں گے، ایک دن کی بات نہیں ہے، جو یہ اب چاہیں گے اب ان کی مرضی خلاف کبھی کوئی بات نہ ہوگی، اور اگر کوئی حساب شاید ہو جائے تو میں نے کالا رب کا آدم مسورہ، یہ اللہ کا آپ کے رب کا جنتیوں سے وعدہ ہے کہ کبھی تمہاری کوئی خواہش رد نہ کی جائے گی، اور اللہ ان کو حق دیتا ہے سفر سے محال، اگر کوئی خواہش پوری ان کے دل میں آ کے پوری نہ ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ٹوک کر لٹکا کر سوال کرو کہ مالک تم نے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ خلافی کیسی؟ مالک یہ اس بیان کے ذریعے سے بتاتا ہے یہ وعدہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے اس بات کا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے کہ خدمت کا حال سے اور وہ بات یاد رکھیے گا کہ بس ایک چیز ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر چیز کو، ہر گناہ کو، شراب ہو، جوا ہو، شرط ہو، بدکاری ہو، سود ہو، سب کو اللہ کب تک کو اللہ معاف کرتا ہے، بس ایک چیز ہے کوئی مشرک بن گیا چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ ہر سال حج کرتا ہو، چاہے خزانے کھولتے ہو زکات اور محتاجوں کے، لیکن اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس نے صرف اتنی بات مانی ہے کہ یہ بابا ہے میری سنی نہیں جاتی، جن کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں آج ہے سب سے بڑا یہ چیز تھا جو ابو جہل نے کہ ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے سب کو ذریعہ بناتے ہاؤ شفان ہے اللہ، یہ سب سے بڑی جو آج بھی اس قسمت یہ سب سے بڑی بات ہے، ایک چیز پر اللہ فرماتا ہے جس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو بڑا سے بڑا گناہ اگر ہو جائے وہ معافی مل جائے گی ایمان کے بدلے میں، یہاں تک کہ مسلم کی روایت ہے، ایک تو یہ ہے امام مسلم بخاری دونوں کی ہے، لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص کی اللہ کی حالت میں ملے کہیں کسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوگا، مرتے وقت وہ مشرک نہ ہو، اللہ حضرت معاذ بن جبل کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ذر غفاری کی، سب کی یہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کے دل سے اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بات کر لے وہ جنتی ہے،
बुखारी को शक पैदा हुआ कि भाई सड़का ये घना और इतनी बात दिल के यकीन के साथ अगर कोई हो, चाहे जिंदगी उसकी चोरी में गुजरी हो और वो जिनाकार हो, आपने फरमाया वही घना शराब। जब तीसरी बार कहा उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हाँ वही घना वही सड़क, चाहे वो मुत्तफक अलैह रवायत बुखारी और मुस्लिम की, कोई अगर जानी और चोरी करने वाला भी हो, अगर वो मुशरिक नहीं मरा है तो कभी न कभी जन्नत में जाके रहेगा, और चाहे अबू जर की नाक करता अल्फा अफसर, चाहे उसको दिल को न भरा लगे, लेकिन बात ठीक हो। अजमाज इब्न जबल पीछे बैठे हुए हैं, सब पुकारते हैं या मां, कहते हैं लब्बैक वसा। 3 बार ऐसा कहने के बाद कहा कि बताइए, बताओ मुआज, अल्लाह का उसके बंदों पर क्या हक है, और अगर उसके बंदे ये हक अल्लाह का पूरा कर दे तो बंदों का क्या हक हो जाता है। बुखारी मुस्लिम की रवायत। अजमाज इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह, ये बात अल्लाह को इल्म है, ये आपको बताई होगी, आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। आपने फरमाया अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि सिर्फ उसको अपना मालिक माने और उसके साथ, और जब ये कर ले तो बंदे का यह हक हो जाता है कि अल्लाह उसको जहन्नम में डाले। और मुस्लिम की रवायत ये है कि मन लकियनी बि कुराबिल अर्ज़ि खतियतन ला युश्रिकु बि शैया लकीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा। अगर कोई शख्स ऐसा बदकिस्मत, ऐसा गुनाहगार है कि सारी जमीन उसने गुनाहों से भरी, इतने गुनाह किए, चप्पा चप्पा उसने किया, लेकिन खुशकिस्मत ऐसा है कि जब मरता है तो मुशरिक नहीं, मोमिन मरता है, तौहीदी मरता है। मालिक फरमाता है लकीतुहु बिमिस्लिहा, उसे खुशी है, मालिक फरमाता है कि जितनी उसकी खताएं हैं वक्त में सब माफ कर दूंगा जन्नत में। और जन्नत में जो एक मरतबा पहुंच गया फिर उसका कोई गम है न पुरानी जान। ये एक मसला है, यही एक मसला है तो आज दुनिया में इस तरह से सामने नहीं लाते, सब कुछ बयान किया, ये एक मसला है जिसके अंदर सारी दुनिया आज बर्बाद है, कहीं भी नहीं करेगी। आपके साथ दिल है, ये बात है। सबसे पहले नमाज पढ़ाने, रोजा रखवाने, ज़कात देने, हज से पहले कहिए कि तुम्हारे ऊपर नमाज, रोजा, हज और ज़कात उस वक्त फर्ज होता है जब तुम ईमानदार बन जाओ। अल्लाह ने हज कहा, ये रोजा, नमाज और हज ज़कात ईमानदार कोई फर्ज नहीं है। अगर ईमान में खराबी है तो उसके लिए तो कोई फर्ज नहीं सिवाय एक चीज के कि जहन्नम की आग फर्ज है, जिसको वो कोई इसलिए सबसे पहले काम इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को, बुखारी की रिवायत में आता है, जब भेजा है कहा कि बुलाओ इनको, जाकर अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाओ, और जब ये मान ले तब नमाज। आज भी वही मसला है, तौहीद की दावत, खुली दावत, जहाँ जहाँ पर ठोकरें खाई हैं, चोटें लगी हैं, वो बताया जाए। इसमें लोग बुरा मानेंगे, मुश्किलात आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह का वादा है अल्लाह है, है पहुंचाने वाला। यही चीज, इसके अलावा कोई चीज नहीं। 4 चीजें हैं, ईमान लाओ, अमल सालिह करो, तवासी बिल हक करो, तवासी बिल सब्र करो, तभी खसारे से बचोगे। ईमान पहले अपना दुरुस्त, जिंदगी नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत के मुताबिक, तीसरी बात कि यही हक की बात, तौहीद और सुन्नत और आखिरत का बनावा दुनिया वालों को पेश करो, और इस रास्ते में सब्र करो, जमे रहो, चाहे मुसीबत आए, चाहे माल की चोट पड़े, ये अल्लाह की तौफीक मांगते हुए, वरना तब खसारे से बचोगे, तब जहन्नम की आग और अल्लाह की यहाँ परवानी से। इसके लिए आपकी खिदमत में इससे पहले तो नहीं मौका मिला, लेकिन यही एक बात मेरे भाइयों, पहली बात मेरे बुजुर्गों और मेरे जवान साथियों, एक बात है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है अगर ये तुम बात कर लो तो वो हमेशा की बादशाही तुम्हारी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दुनिया भी तुम्हारी है। वो अगर सच्चे मोमिन बन गए, अल्लाह की राह में दीन के लिए सारी चीजें की, तो सिर्फ यही नहीं कि दुनिया आखिरत तो वो तो है ही सबसे बड़ी चीज, ये दुनिया 10-20 साल की तुम्हारी जिंदगी की, यहाँ भी जो तुम महबूब बने चाहते हो, याद तुम्हें कामयाब तुम्हें कहते मसला सियासी मसला है, इक्तिसादी मसला है, गरीब कौम है, अल्लाह तो फरमाता है वल्लौ अन्ना अहल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। आज कैसे भी जमहूरियत का दावा नहीं तोड़ते हो, दीन को बर्बाद करने के लिए सारे जो है मुश्किल सबको जमा कर देते हैं, और कहते ये मामला है। अल्लाह किया जमहूरियत कहा, सारी दुनिया मिलकर कहे कि अल्लाह की किताब की ये बात बजाय पर्दे की बजाय पता नहीं आजकल होगा, सारी दुनिया मिल जाए अल्लाह की इबादत करने के लिए,
آنے پر جشن مناتی ہے جو قوم، اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ نہ ہو تو پھر نامرد ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، اور توحید آ جائے تو اس کے بعد جوابمند ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے، زندگی کا نقش بدل جاتا ہے۔ کافر کھانا ہے اور مومن ہے، یہ خراب ہے، اس کے اندر ساری خرابیاں کفر سے اور شرک سے پیدا ہوتی ہیں، ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ توحید سے ہے۔ توحیدی ہے وہی وعدے کا پابند ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، پڑوسی کا حق پہچانے گا، معاملات کا کھڑا ہوگا، بات کرے گا تو فیصلے کے ساتھ کرے گا، اور ایک کافر و مشرک ہے اس کے اوپر نہ آخرت پہ اس کو اعتماد ہے، نہ اپنے اوپر، اور دلیل ترین چیز جو ہے نابکار وہ ہے شرک کرنا۔ یہ اصلی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے لائی ہے، اور یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے کی توفیق سے کچھ اس علاقے میں پہلے سے عبدالرحیم صاحب تو گزرے ہیں، اور ان کا اخلاص سے یہاں بہت اللہ کا فضل ہے، اس کے توحید کی طرف مائل ہے۔ میں بھی ان کی زیارت کرنے کا ملاقات کی، اور یہ بات جو ہے اسی بات جو عبدالرحیم مولانا صاحب نے فرمائی تھی، قرآن کی بات تھی، وہی بات میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس طرح سے آج باطل اور کفر شرک مل کر کام کرتے ہیں ایمان کے خلاف۔ اب اگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کہ ہم دن کے بھائی ہیں، مل کر مقابلہ کریں ان کا، اور دین کو مل کر پھیلائیں، ایک دوسرے کو دین کے ذریعے سے بھائی سمجھے، محبت کریں، ملے، ملاقات کریں، بات کو دنیا کے سامنے رکھے، اپنی زندگی کو بدلے، دوسرے کو کسی اچھی لگے اس کو آگے بڑھائے، اس کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہے کہ بخاری مسلم کے روایت میں آتا ہے کہ جب کسی محفل کے اندر اللہ کی کتاب کا درس ہو، اللہ کی باتیں بیان کی جائیں تو اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہلوم ادھر آؤ، یہاں آپ کو بیٹھے، اور اس کے بعد وہ فرشتے محفل کو زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں سے بھر دیتے ہیں، اس قدر ان کی، اور پھر پروردگار عالم حالانکہ ایسا فرماتے ہیں تو جانتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو جو اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جن کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں تم اگر محفل میں پہنچے ہو، یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مالک یہ لوگ جمع ہوئے تھے، یہ سب کیوں نے اتنی تصویر بیان کرتے تھے کہ تو ہی ایک اکیلا ہے، بے نقص ہے، اور سارے تیرے بندے تیرے محتاج، تو ایک غنی ہے۔ اور کہا کہ یہ لوگ تھے بڑائی بیان کرتے تھے کہ یہی ایک ذات ہے جو بڑی ہے، باقی سب کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آخر مانگتے پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مالک جہنم کی سختی سے پناہ۔ تو مالک پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار جہنم نہیں دیکھا، اگر دیکھ پائے میرے جہنم کی سختی کو تو کیا ہوگا؟ بچے جواب دیتے ہیں پروردگار تب تو یہ اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ جہنم سے تیری پناہ کرتا۔ مالک پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ طلب کیا تھی، یہ مانگ کیا تھی؟ فرشتے جواب بتاتے ہیں کہ پروردگار یہ جنت چاہیے، اس کی مانگ تھی، اس کی دعا تھی۔ مالک پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میں جنتوں کی رانائیوں کو انہوں نے کبھی دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک کبھی کہاں انہوں نے دیکھا ہے؟ مالک فرماتا ہے کہیں اگر یہ دیکھ پائے جنت کی خوبیوں تو کیا ہو رہا ہو، فرمایا پھر تو اور جان لگا دے جنت کی طرف۔ تو مالک فرماتا ہے اس کے بعد کہ میرے فرشتوں کی گواہ رہو کہ میں سب لوگوں کو میں نے معاف کیا۔ تو ایک فرشتہ بول اٹھا کہ پروردگار کے اندر تو ایک شخص مسجد کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے جو ہی آ گیا۔ ایسا فرماتے ہیں کہ پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے عمر انسان دانش کا کبھی فرمایا کوئی شخص ان کے ساتھ اگر اپنی ارادے سے نہ بھی آیا ہو، اگر بیٹھ گیا ہے تب بھی بدقسمت نہیں ہوگا، اس کو میں نے معاف۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس طرح سے تو اب ذکر جو ہے ہر جگہ ہر چیز کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، کھیت کا ذکر ہے، خدمے کا ذکر ہے، دین کا ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، بے ایمانی کا ذکر ہے، غیبت کا ذکر ہے، لیکن ایک چیز ہونا چاہیے ہماری محفلوں میں کہ اللہ کا ذکر ہو، اور اس طرح سے جیسے اللہ کی کتاب نے بتایا ہے، اس کے ذریعے یہ ہوگا، پھر
کہ انشاءاللہ آج ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. مالک فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ سوری سونے چاندی کے نگار تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متقین علیہ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تکیا لگا کر بیٹھے ہوں گے. یسوع والے کرداروں مخلدون بھی اخباری و امانی سمجھدار اور ان کے غلام کے اگر دیکھو تو ایسے معلوم ہو کہ ابھی چمکتے ہوئے موتی ہے. کسی کے ہاتھ میں مینا ہے, کوئی کھان لیے ہوگا اور اس کے بعد یہ سوچی ہوگی اگر ایمان ہو اللہ کی کتاب کے اوپر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ طلب ہو اور پھر ایمانیات کے اوپر انسان جم جائے, جان لگائے اور اللہ کا مناسب ہے. پھر وہ ملاقات ہوگی. اس کا اختتام فرمائے اور سوال اگر آپ